وہ سیاست جس نے بری طرح شکست کھائی ہے، وہ سیاست جس نے ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھا ہے، وہ سیاست جس کو آخرکار نواز شریف کی مدد لینا پڑی، یہ کہانی ہے اس مزاحمت کی دم توڑتی جو ایک داستان ہے اس کی. اس تقرری کی منظوری دینے والا شخص ہے وہ نواز شریف ہے. مائنس عمران کا جو شور تھا وہ اب حقیقت میں بدلتا نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور آج کا ویلاگ تحریک انصاف کی سیاست کے نام. وہ سیاست جس نے بری طرح شکست کھائی ہے، وہ سیاست جس نے ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھا ہے، وہ سیاست جس کو آخرکار نواز شریف کی مدد لینا پڑی. اور یہ کہانی ہے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی، یہ کہانی ہے اس مزاحمت کی دم توڑتی جو ایک داستان ہے اس کی. اس کا عمران خان صاحب کی مسلسل سیاسی ناکامیوں سے تعلق ہے. عمران خان صاحب سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ شور ڈالیں، بڑے بڑے دعوے کریں اور یہ کہیں نہیں میں تو ڈٹ گیا، میں نے تو کسی کی نہیں سنی، میں تو ڈیل ہی نہیں مانگ رہا، میں تو کہیں جانا ہی نہیں چاہتا. لیکن آخر میں کہانی ختم ہوتی ہے کہ جی ایک اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہی کروا دیجیے. آج وہ مناظر بھی میں نے دیکھے کہ اسپیکر ایاز صادق، جسے پی ٹی آئی کے لوگ فارم 47 کا اسپیکر ہونے کا تانا دیتے ہیں، آج وہ اسی اسپیکر کے پاس جا کے خوشی خوشی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن موصول کر رہے تھے. خوشی تھی ان کے چہرے پہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ان کو بہت بڑی کوئی طاقت مل گئی ہے. اور یہ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ چند دن پہلے تک تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جو اندرونی کہانی ہمیں سنائی دے رہی ہے، جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو اس تقرری کی منظوری دینے والا شخص ہے وہ نواز شریف ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف آج بھی پاکستان کی سب سے زیادہ طاقتور سیاسی شخصیت ہے. اپوزیشن لیڈر کے اس تقرر نامے نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی طور پر ان کا رول آج بھی بہت مضبوط ہے. بڑی کوشش کی گئی نواز شریف کو مائنس کرنے کی، بڑی تگودو ہوئی، لیکن آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف ہے. آج بھی پنجاب کے فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں. آج بھی اس کا بھائی جو اس کا مضبوط بازو ہے وزیر اعظم شہباز شریف، وہ اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ شہباز شریف جیسا بھائی جس نے ثابت کیا کہ اس نے اقتدار کی پیشکشیں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، آج بھی وہ اہم فیصلوں پہ اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف کی رائے کو مقدم سمجھتا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ سیاست سے بڑھ کر جو خدمت کی اور جو ایک تعلق ہے وفاداری کا، محبت کا دونوں بھائیوں میں، اس کو کوئی بھی شے جو ہے، کوئی بھی لالچ ان کو توڑ نہیں سکا. آج بھی نواز شریف ایک دن باہر نکلے تو شور پڑ جاتا ہے کہ جی آج یہ باہر آئے ہیں. ایک دن کے لیے وہ نکلے تھے لاہور ایئرپورٹ پر افتتاح کرنے کے لیے ایک لاؤنج کا، تو ساری خبروں کا محور نواز شریف ہی بنے. اور اس تقرر نامے کو حاصل کرنے کے لیے جو اطلاعات ہیں، جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں
اور اس پہ مدد فرمائے، اور اس مدد کے فرمانے کا جو سورس تھا، جو اطلاع یا جو ایک پیغام تھا، اس کے نتیجے میں نواز شریف جو ایک جمہوری روایات کا امین ہے، جس نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کیا ہے، اس نے پھر کہا جا رہا ہے کہ اس تقرر نامے کو جاری کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہانیاں تو اور بھی بہت ہیں، کہانیاں تو اور بھی بہت ہیں کہ کون کون سا لیڈر جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ نواز شریف کی قربت کا کیسے طلبگار ہے، کیسے نواز شریف سے ایک ملاقات کے لیے منتیں کی جا رہی ہیں، نواز شریف کی گڈ بک میں آنے کے لیے کون کون سا سیاستدان رابطے نہیں کر رہا۔ یہ ایک بڑی طویل کہانی ہے۔ نواز شریف اس وقت سیاست کے جو کہہ سکتے ہیں کہ میدان میں پچھلی سیٹ سنبھال کے بڑے غور سے اس سارے میدان کو سجا ہوا دیکھ رہا ہے، اور وہ جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی سیاست اس وقت وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے جس سے لوگ چھلانگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور مائنس عمران کا جو شور تھا وہ اب حقیقت میں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا نہیں ہوگا، تحریک انصاف کے بجائے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے، جو کہ پی ڈی ایم میں شہباز شریف کے ساتھ تھے۔ یہ وہ محمود خان اچکزئی ہیں جو نواز شریف کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے سیاست کے کھیل کہ وہی جو شخص جو نواز شریف کا قریب ہی سمجھا جاتا ہے، اسی کو اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے نامزد کیا، اور اس کا آج تقرر ہو گیا۔ تحریک انصاف میں اس وقت شدید بے چینی کا عالم ہے۔ تحریک انصاف جو آلریڈی کئی گروپس میں، کئی دڑوں میں بٹی ہوئی ہے، محمود خان اچکزئی کے اس اپوزیشن لیڈر کے تقرر نامے کے بعد اس کی صفوں میں دراڑیں اور زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اس سارے تقرر نامے سے خوش نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنا جو شو ایک لگاتی ہیں ٹیوزڈے کو، ہر منگل کو اڈیالے میں، وہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو پہلے میڈیا کوریج ملتی تھی وہ بھی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹک ٹاکرز جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے جو پہلے آتے تھے، ان کی تعداد میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ ورکرز تو پہلے ویسے نہیں آ رہے تھے، وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرف سے جو 2-4 درجن لوگ بھیجے جاتے تھے، پیڈ لوگ، اب ان میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی جو عسکری حلقے ہیں ان سے ملاقاتوں کی بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ جو آپریشن ہو رہا ہے، جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اس پہ وہ بھی آن بورڈ ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب بھی اس وقت سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ رہے عمران خان اس وقت شدید اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، جس نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا شخص جو 9 مئی جیسے سنگین جرائم کا سرغنہ ہے، جس نے یہ پلان کیا ہے، جو ان سارے واقعات کا ذمہ دار ہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ ان کا پیغام یہی ہے کہ آپ سیاسی حکومت سے بات کریں، ان سے ملیں۔ تو سیاسی اور عسکری قیادت اس وقت ایک پیج پر ہے۔ وہ دشمنوں کو ایک واضح پیغام دے رہے ہیں، چاہے وہ دشمن پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر، کہ پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے، پاکستان سے مقدم کوئی نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اپنے سے 6 گنا بڑے جو دشمن ہے بھارت، اس کو شکست دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس کو پروف کیا، شکست دی، اور بری طرح شکست دی۔ آج پاکستان پوری دنیا میں سر اٹھا کے چل رہا ہے، عالم جو اسلام ہے اس کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ امپیکٹ جو دفاعی معاہدے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، سعودیہ، ترکی، قطر اور یہ بنگلہ دیش، سارے ممالک اس وقت پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، عسکری صلاحیتیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست تھی وہ اب
اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اور ایک اور بڑا طرف کا پتہ شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی میڈیا کے سامنے لایا گیا ہے، میڈیا سے ان کی بات کروائی گئی ہے، ان کی شکل دکھائی گئی ہے، بڑے دیر کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اور واضح پیغام ہے کہ اب عمران خان کی کہانی ایک بند گلی میں پہنچ گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی جیسے سینئر لوگ، سیزنڈ سیاستدان، محب وطن لوگ، ان کا وقت آ گیا ہے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی اب حالات کو سمجھتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اب آرام سے سکون کے ساتھ اپنی جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ کریں گے۔ تو تحریک انصاف اس وقت عملی طور پر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونے والی یہ عمارت اب زمین بوس ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ عسکری اور سول قیادت کی جو اتحاد تھا وہ ہے، کیونکہ نہ تو عسکری قیادت نے کسی تیسری قوت کو یا سیاسی قوت کو یا سیاست دانوں میں سے کسی کو کوئی کندھا فراہم کیا کہ جو ایسے کسی بڑے اندرونی خلفشار کا باعث بنے، بلکہ انہوں نے واضح طور پر اپنے دروازے کسی بھی سیاستدانوں کے لیے بند کر رکھے ہیں۔ پاکستان کے لیے اچھے دن آ رہے ہیں، پاکستان کے لیے 2026 بڑا اچھا سال ہوگا، جہاں ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی پذیر آئی ہوئی، دوسری معاشی میدان میں بھی پاکستان بہتر کارکردگی دکھائے گا۔ بہت ساری اچھی خبریں اس وقت پاکستان کی منتظر ہیں۔ تو آخر میں تحریک انصاف کے دوستوں کو یہی پیغام ہے کہ آئیے پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے عالمی استحکام کے لیے، اندرونی استحکام کے لیے مل کر کام کیجیے۔ آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک شخص کی کہنے پر پاکستان کے خلاف کوئی کام نہ کیجیے۔ انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آپ کو جلد سننے میں آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔